عالمی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے پریزیڈنٹ ہیں، اور پریزیڈنٹ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا بیت المال بالکل خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کی جیب میں بھی ایک پیسہ نہیں ہے۔ ریاست کے لوگ، عوام آپ کے پاس چلی آ رہی ہے، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، یہ لوگ چلے آ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیجئے، ہم لوگوں کا بھوک سے برا حال چل رہا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کا دل تو بہت نرم ہے، آپ سے ان کی تکلیف دیکھی نہیں گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی زید نام کا تھا، اس کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے 1000 درہم قرض چاہیے، میں 1 مہینے کے بعد آپ کو یہ رقم لوٹا دوں گا۔ یہودی آپ کو 1000 درہم یا دینار آپ کو 1000 دے دیا۔ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آنے کے بعد ان تمام لوگوں کو بلا کر کے جو بھوک سے مر رہے تھے ان میں وہ پیسے کو تقسیم کر دیا۔ سب لوگ اپنے اپنے کام میں چلے گئے کھا پی کر کے، ان کو مل گئی رقم۔ کچھ دن ہی گزرے تھے، 2-4 دن گزرے، 10 دن گزرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ یہودی نے آپ کو آواز دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، یہودی آپ کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے جو 1000 درہم ہم سے قرض لیا تھا، آپ مجھے اسی وقت ابھی واپس کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں نے تو 1 مہینے کے وعدے پر لیا ہے، 1 مہینے سے پہلے تو میں نہیں دے سکتا ہوں، 1 مہینہ گزرنے دو، 1 مہینہ ہونے دو، تو پھر میں آپ کی رقم دے دوں گا وعدے کے مطابق۔ یہودی ضد پہ آ گیا کہ نہیں، مجھے ابھی چاہیے، اب اسی وقت چاہیے۔ دراصل یہودی کچھ اپنا یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں، اس کو یہ ڈاؤٹ تھا، وہ یہ جانچ کرنا چاہ رہا تھا، تو اس لیے بے ادبی پر اتر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بہت سخت زبان سے بات کیا کہ آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکیں گے، ورنہ آپ میری یہ رقم یہیں دے دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا، چلیے، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا، ارے یہ کیا کر لے گا، ہم لوگ چلے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے 1 قدم بڑھایا، یہودی نے آپ کو پیچھے سے پکڑ کر کے کھینچا۔ حضرت عمر سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے تلوار نکالا اور اس کی گردن پہ رکھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، تلوار ہٹاؤ اس کی گردن سے۔ تو یہودی کی تو بولتی بند ہو گئی تلوار دیکھتے ہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، تم نے کیوں تلوار اس کی گردن پہ رکھا؟ حضرت عمر نے تو اس کو یہ کہا کہ اگر تم نے بے ادبی کیوں کی، میں ابھی گردن تیری اڑا دیتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، تم نے تلوار کیوں رکھا اس کی گردن پر؟ حضرت عمر نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا رضی اللہ عنہ کہ میں اپنے ماں باپ، اپنی بیوی بچے سے، اور اس سے بھی بڑھ کر میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا،
تو پھر اس کی 1000 کی جو رقم ہے اسے وصول کر دو۔ حضرت عمر نے کہا کوئی بات نہیں، میں بھی اس کو دے دیتا ہوں، لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ میں درہم نہیں دے سکتا ابھی، میرے پاس کھجور پڑی ہوئی ہیں وہ گودام کے اندر، 1000 درہم کے بدلے جتنا کھجور بنتا ہے وہ مجھ سے لے لے۔ یہودی تیار ہو گیا، حساب کیا گیا، حساب میں بنا 10 من کھجور۔ 10 من کھجور حضرت عمر نے کہا چلو ابھی میں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر ٹھہرو، 10 من تو اس کے 1000 درہم کا ہو گیا، اور ایک من اس کو کھجور اور اضافی دینا پڑے گا۔ حضرت عمر نے کہا وہ کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو اس کے گردن پہ تلوار رکھا، اس کے تلوار کے خوف سے اس پر کیا گزری ہے، کیا تکلیف سے یہ گزرا ہے، اس کا جرمانہ ہے، وہ تمہیں دینا پڑے گا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں 11 من دے دیتا ہوں۔ صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی صحابی سے یہ کہہ دیں کہ یہ سمندر ہے اس میں چھلانگ مار دو، تو کوئی بھی صحابی یہ نہیں پوچھے گا کہ کیوں میں چھلانگ ماروں، کس فائدے کے لیے، کس نقصان کے لیے، یہ نہیں، بس نبی کی زبان سے بات نکلی عمل ہو گیا، وہ نہیں پوچھیں گے کہ کیوں اس پہ چھلانگ لگاؤں۔ تو حضرت عمر نے بھی چلو کھجور دیتا ہوں، گئے، جانے کے بعد وزن کیا، بلایا اپنے خادم کو، گودام کھولو، کھجور پیک ہوا، 11 من دے رہے ہیں۔ جیسے ہی وزن شروع ہوا یہودی پوچھ رہا ہے اے عمر آپ میرے متعلق معلومات کیوں نہیں کر رہے، میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی نے نہیں کہا ہے کہ تمہارے متعلق میں کچھ جانکاری حاصل کروں، یہ لوگ کھجور جاؤ۔ یہودی بار بار اصرار کرتا رہا، آخر کار اس نے بتایا کہ میرا نام زید ہے۔ حضرت عمر نے کہا تو پھر یہودیوں کا عالم ہے، میں پہچان گیا تو یہودی کا عالم ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادبی کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں تھا، لیکن میرے تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، اور وہ صبر کا پہاڑ ہوں گے۔ تو میں نے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سی بے ادبی والی بات کی ہے، کیونکہ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر وہ نبی سچے ہوں گے تو وہ صبر کریں گے۔ تو میں نے دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے پہاڑ ہیں، اگر کوئی اور ہوتا، اگر وہ نبی نہ ہوتے تو میری باتوں پہ فساد ہو جاتا، لہٰذا میں معافی مانگتا ہوں، مجھے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، میں ان پر ایمان لاؤں گا۔ حضرت عمر لے کے گئے، اس نے جاتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میرا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا آپ کے ساتھ بے ادبی کرنے کا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ اگر آپ نبی ہوں گے، آپ کو میں جانچنا چاہ رہا تھا، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، مجھے ابھی کلمہ پڑھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر رضی اللہ عنہ، اگر تم اس کی گردن کاٹ دیتے تو آج ایک مسلمان بھائی ہمارے اندر کم ہوتا، آج دیکھو ایک مسلمان کی تعداد بڑھ گئی ہے ہماری صبر کرنے کی وجہ سے، لہٰذا آج ہم لوگ مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں، مگر صبر نہیں کرتے ہیں، ذرا سی بات پر یہاں دیکھیے کیا سے کیا ہو جاتا ہے، لوگ ذرا سی بات پر قتل بھی ہو رہے ہیں، اور آج دیکھیے
امریکہ کے اندر جو آگ کا طوفان برپا ہے، جو آگ کا عذاب آیا ہے، وہ علاقہ قیامت آنے سے پہلے ہی قیامت وہاں آ چکی ہے، اور ہمارے یہاں علماء کرام سمیت دیگر لوگ یہ باتیں بنا رہے ہیں کہ ان پر عذاب آیا ہے، وہ تو بڑے گنہگار ہیں، مسلمان کے قاتل ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں بڑی ادب کے ساتھ کہ جو کام امریکہ کر رہا ہے وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں۔ امریکہ جو کر رہا ہے اس کا تو مذہب اسے اجازت دیتا ہے، اس کی تہذیب اسے اجازت دیتی ہے کہ تم مسلمانوں کو قتل کرو تو نیکی ہے، لیکن ہمارا مذہب کیا کہتا ہے کہ اگر ایک انسان کا تم نے قتل کیا تو جیسے ساری کائنات کے مسلمان کو قتل کر دیا، سارے انسان کو قتل کر دیا۔ پھر بھی ہم لوگ دیکھیے کتنا قتل کرتے ہیں، کیا ذرا سی بات پہ، غیرت کے نام پہ۔ کون سا اسلام ہے جو غیرت کے نام پہ کہتا ہے قتل کر دو؟ کون سا دین کہتا ہے؟ پہلے یہ بتائے۔ دین میں تو معاف ہے۔ مکہ کو فتح کرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا؟ معاف کیا نا، عام معافی کا اعلان کیا، حالانکہ بدلہ لینا تو جائز تھا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ صبر سے کام کریں، اور یہ لوگ تانے کس رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے اپنی گربان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ میں امریکہ کے فیور میں بات نہیں کر رہا، لیکن آج ہمارے یہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، جو قتل و غارت گری، بدمعاشی، لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، یہ سارے گناہ میں ہم بھی ملوث ہیں۔ جو کام وہاں کافر کر رہا ہے وہی کام مسلمان کے ساتھ مسلمان کر رہا ہے، تو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔